بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم وذكر منها وملك كذاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ قیامت والے دن ان سے بات نہیں فرمائیں گے اور نہ ہی ان کو پاک فرمائیں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان تین میں سے ایک شخص وہ جھوٹا بادشاہ ہے، حکمران۔ جھوٹ بولنا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت بہت بری بات ہے۔ جتنا ہمارے ہاں معاشرے میں اس کو ہلکا لیا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ برا ہے۔ قرآن پاک میں جن باتوں پر، جن چیزوں پر لعنت آئی ہے، اس میں سے ایک جھوٹ بھی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو خارج ہوتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور اس سے بھاگ جاتا، یعنی 1 میل کے دائرے میں اس کی بدبو پھیلتی ہے۔ حالانکہ بڑے سے بڑا مردار جو ہے اس کی بدبو 1 میل تک نہیں جاتی، بہت تھوڑے چند میٹر تک اس کی بدبو جاتی ہے، لیکن جھوٹ کی بدبو ایسی ہے کہ 1 میل تک جاتی ہے۔ پھر جھوٹ چلو کوئی آدمی مجبوری میں بولتا ہے، گناہ تو وہ بھی ہے، لیکن بادشاہ ہو کر، حکمران ہو کر، صاحب اختیار ہو کر اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، عادت بنائی ہوئی ہے بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا بس ایک وتیرہ بنا لیا اپنا کہ غلط بیانی کرے گا۔ ہمیشہ اس کو غلط بات کرنے میں گویا مزہ آنے لگتا، اس کی فطرت بگڑ جاتی ہے۔ جیسے فطرت بگڑتی ہے تو کسی آدمی کو مردار کھانے میں مزہ آنے لگتا، کسی کو سور کھانے میں، کسی کو جو ہے وہ مٹی کھانے میں، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ تو صحیح فطرت کا آدمی تو یہ چیز نہیں کرتا۔ تو اس کی جو کہ فطرت بگڑ گئی ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی وجہ نہیں، پھر بھی جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ حالانکہ جھوٹ چلو کسی کی جان پہ بنائی ہے، یا کسی کو بہت زیادہ ایسی بات ہوئی تو ایک الگ بات ہے۔ شریعت نے اس کی گنجائش بھی رکھی ہے بعض جگہوں پر جہاں مصلحت ہے، ضرورت ہے، جیسے 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہے تو اس میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو سکتی ہے، یا میاں بیوی کے معاملات ہیں، اس میں بھی فساد سے بچنے کے لیے۔ اسی طریقے سے جو ہے کسی کی جان بچانی ہے، مال بچانا ہے، تو اس کے لیے بھی آدمی تھوڑا بہت اونچ نیچ کر سکتا ہے۔ تو چلو یہ تو مجبوریاں ہو گئی۔ اب بادشاہ ہے، خود مختار ہے، اس سے اوپر کوئی اور ہے نہیں جو اس کو پابند کرے یا اس کے لیے مسائل کھڑے کر سکے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس لیے ایسا آدمی پھر اللہ کی نظر رحمت سے بہت زیادہ گر جاتا ہے۔ قیامت والے دن بھی اللہ نہ اس سے کلام کریں گے اور نہ ہی اس سے جو ہے وہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، بلکہ دردناک عذاب۔ تو صرف بادشاہ اس میں شامل نہیں، بلکہ اس میں یوں سمجھیے کہ بلا مجبوری، بلا وجہ
جو آدمی بھی صاحب اختیار ہے اس کو جھوٹ کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، اور وہ پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ سب اس میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی ہماری بھی کچھ ایسی حیثیتیں معاشرے میں ہو سکتی ہیں جہاں ہم عادت بن جاتی ہے بعض دفعہ بے دہانی میں بس ہم جھوٹ چلا دیتے ہیں، ایک اس کو ہوشیاری سمجھتے ہوئے کہ میں بڑا چکر باز ہوں، میں نے دوسرے سے ایسے بات کی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی اور میں نے یہ بات کر ڈالی۔ اپنے خیال میں ہم بڑی ہوشیاری کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ بڑی نادانی ہے، آخرت کے اعتبار سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔